بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیات مکمل کی تھیں ختم نبوت تک۔ آج ہمارا عنوان ہے ملائکہ۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملک۔ لام پر ہم زبر پڑھیں گے، زیر نہیں پڑھیں گے۔ زیر پڑھیں گے تو ملک ہو جائے گا۔ ملک کاسٹ والے، برادری والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ملائکہ میں سے ہیں، اس لیے لام پر ہم پڑھیں گے زبر، ملک ایک فرشتہ۔ ملائکہ جمع۔ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ ملک اس کا لغوی معنی ہے قاصد۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے، چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء علیہم السلام میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت سے نوازا، منصب رسالت پر فائز ہوئے، فرشتوں کے رسول ہونے میں اور انبیاء کے رسول ہونے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فرشتوں کے رسول ہونے میں اور انبیاء کے رسول ہونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرشتے جو بھی اللہ کا پیغام یا حکم لے کر مخلوق کی طرف آتے ہیں، فرشتے نہ تو اس میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، کوئی تشریح یا وضاحت کر سکتے ہیں۔ من نوعاً جیسا پیغام اللہ نے دیا، اتنا اور ویسا ہی پیغام وہ اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی رسولوں تک پہنچاتے ہیں، جبکہ انبیاء اور رسول جن کو اللہ نے منصب رسالت پر بٹھایا، وہ اللہ کے پیغام کو من نوعاً وصول کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو حکمتیں، جو تشریح، جو وضاحت اور جو انٹرپریٹیشن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے احکام کو کھول کھول کر، مطلب وضاحت کر کر کے لوگوں کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ تو کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ فرشتہ بھی رسول ہے اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی رسول ہے، تو دونوں میں ایک ہی بات ہے، تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے۔ یوں تو کائنات بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی تخلیق کی۔ فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کو ہم گن نہیں سکتے اور نہ ہی گنے جا سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ ہے، اس کے عین اوپر 7ویں آسمان پر اللہ نے ایک اور اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور، جہاں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو وہاں ملاقات ہوئی۔ مفسرین بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں کہ اس بیت المعمور میں صبح کے وقت 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح، تہلیل اور تحمید بیان کرنے کے لیے۔ پھر شام کے وقت وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور پھر شام کے وقت مزید 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور اس گھر میں جو ایک مرتبہ داخل ہوا فرشتوں میں سے
قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرشتوں کی تعداد کو گننے سے یا جاننے سے ہم قاصر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام ملائکہ میں سے 4 فرشتوں کو بڑی فضیلت دی۔ پھر ان 4 میں سے 2 بڑے فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 فرشتوں کو نمایاں کیا، اور یہ مشہور 4 فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیاں جو اللہ نے ان پر اپنے حکم سے ڈالی ہیں وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام، ان کو جبریل علیہ السلام بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک، اللہ کے برگزیدہ بندوں تک پہنچاتے اور اس حکم کی بجاوری کرتے۔ ان کے بعد ہیں میکائیل علیہ السلام، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے 2 طرح کے کام ہیں۔ ایک، اللہ جب ان کو حکم عطا کرتا ہے تو یہ مخلوق میں روزی تقسیم کرتے ہیں، جس قدر اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق یہ اپنا کام مخلوق کی طرف جاری کرتے ہیں، حکم جاری کرتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ جو بادلوں کا آنا جانا ہے، بارش کا برسنا ہے، یہ ڈیوٹی بھی میکائیل علیہ السلام سر انجام دیتے ہیں۔ تیسرے ہیں عزرائیل علیہ السلام، جنہیں موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا حکم صادر فرماتا ہے تو یہ بیک وقت، ایک ہی وقت میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے قبض کر لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، تو ان کو عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے خاص مقام پر کھڑے ہیں اور اپنے منہ میں ایک سور لے کر، سواد واو رے، سور لے کر اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ حکم فرمائے گا کہ قیامت بپا ہونی ہے تو ان کے ذمے وہ سور پھونکنا ہے۔ سب سے پہلا جب سور پھونکا جائے گا، یعنی وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و مثال، جیسے شادی بیاہ پر بڑے بڑے باجے ہوتے ہیں، اس طرح کا وہ آلہ ہے۔ اس کی حیت کتنی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اور اس سے نکلنے والی آواز کیسے ہوگی، یہ معلوم نہیں، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب وہ سور پھونکیں گے تو کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہوگا وہ سارا کا سارا دھڑام سے گر کر سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ پھر کتنی دیر تک یہ معاملہ رہے گا، واللہ عالم بالصواب۔ پھر اللہ تعالیٰ جب دوسرا حکم دیں گے ان کو تو پھر وہ سور پھونکیں گے، تو جو زمین کے اوپر مرے پڑے ہوں گے، جو زمین کے اندر دفن شدہ ہوں گے مردہ، وہ سارے کے سارے اس سور پھونکنے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد کتنی دیر تک یہ عمل رہے گا، واللہ عالم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جب یہ حکم دیں گے تو وہ تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے، سواد واو رے، سور۔ جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ہم سب انسان، چرند پرند، جانور، تمام مخلوق، ایک بڑا میدان جو قیامت کا بپا ہوگا، جہاں پر اللہ کا عرش سجایا جائے گا، جہاں مقام محمود قائم کر دیا جائے گا، اس میدان کی طرف ہم چل پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے، اللہ کی طرف لوٹ پڑیں گے۔ یہ وہ فرشتہ ہے اسرافیل جو اس حکم کا پابند ہو کر ایک خاص مقام پر قائم ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو پیدا کرنا اور ان کا بنیادی مقصد ہمیں سمجھا دیا۔ ایک تو یہ بتایا کہ جب میں نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا تو وہ میری اولاد نہیں ہیں بلکہ وہ میری مخلوق ہیں۔
دوسرا، اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کے ذریعے کیا کیا احکام، کیا کیا امور سر انجام دلوانے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 بڑے فرشتوں کی ڈیوٹیاں واضح کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ اس طرح دیگر تمام فرشتوں کے ذمے بھی کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی حکم اللہ نے صادر فرما دیا ہے، اس کے مطابق وہ پابند ہیں اور اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مان کر ایمان لایا جائے۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان اور تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کا یہ شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ فرشتے کون ہیں اور ان کا عمل کیا ہے؟ تو یہ آپ کی آخری 2 لائنوں میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ بک میں۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ان کے ذمے کیا عمل ہے یا وہ اللہ کے احکام کو کس طرح بجا لاتے ہیں، تو ساتھ ہی لکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے، ڈال دیتا ہے، اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ میکائیل علیہ السلام کے دل میں جب اللہ ڈالتا ہے کہ آج کے دن مخلوق میں فلاں فلاں کو کتنی روزی دینی ہے، تو وہ مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جب بچہ ماں کے رحم میں 4 ماہ مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے 4 چیزیں، ایک تو اس کی روح پھونکتے ہیں، ماں کے رحم میں آ کر اس بچے کی روح پھونکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور دوسرا اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی خوش بختی، بدبختی اور موت، یہ 4 چیزیں بھی اس کے لیے مقدر کر کے لکھ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اس طرح ہر فرشتہ اپنا اپنا عمل بجا لا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے آج ملائکہ کا واحد، ملائکہ کا معنی کیا ہے، ملائکہ کس لیے پیدا کیے گئے، وہ کون ہیں اور ان کا عمل کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ کل انشاءاللہ ہم آسمانی کتب کی طرف جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔